اپنی حقیقت کو اگر آپ نہیں سمجھے تو پھر آپ کا کھاتا ختم ہو گیا. اسلام سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ سے آپ کا کوئی رابطہ نہ ہے، نہ آپ کرنا چاہتے ہیں. ہم سب اللہ سے کٹ کر جی رہے ہیں. آپ کی مرضی اصل میں خدا ہے آپ کا. میری مرضی ہوگی، جو میں چاہوں گا کروں گا یا کروں گی. ایک عام وہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع زندگی کا مقصد ہے. دیکھیں، بہت اہم سوال ہے لیکن ہم اس پہ سوچتے نہیں ہیں. آپ کی عمر جتنی بھی ہے تو آپ نے حقیقت میں کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ میں کون ہوں اور میں کیوں آیا ہوں اس دنیا میں، اور زندگی کا مقصد کیا ہے. اللہ نے میری تخلیق کیوں کی ہے، مجھے دنیا میں کیوں بھجوایا ہے. 20 سال کے جوان سے لے کر 80 سال تک بوڑھے کا میں آپ کو مشاہدہ بتا رہا ہوں. کوئی یہ نہیں سوچتا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں کون ہوں اور زندگی کیا ہے اور کیوں ہے. یہ کوئی نہیں سوچتا، کیونکہ ہم ایسے ماحول میں پیدا ہوئے ہیں کہ سب لوگ دنیا کی طرف متوجہ ہیں. دنیا ہی کی ایک دوڑ دھوپ ہے اور دنیا ہی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. آپ دیکھ لیں، اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں. خوشی ہو یا پریشانی ہو، اس کا تعلق ہمارے دنیا سے تعلق رکھتا ہے. بس بات ختم. ہماری ساری نظر دنیا پر ہے، ظاہر پر ہے. ہم اپنی حقیقت سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. آج کا انسان یہ زندگی کے بارے میں نہ سوچتا ہے، نہ سوچنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے. آپ مجھے اپنی زندگی کا وہ دن، وہ لمحہ، وہ مہینہ، وہ سال نہیں بتا سکتے کہ آپ کسی عالم ربانی کے پاس گئے ہوں اور آپ نے یہ سوال اس سے پوچھا ہو کہ بھئی مجھے میری حقیقت بتاؤ، میرا مقصد بتاؤ، مقصد کا راستہ بتاؤ. یہ سوال عالم ربانی کا تو میں نے نام لے دیا، آپ کو تو شاید معلوم بھی نہیں ہے عالم ربانی ہوتا کیا ہے. عام لوگوں کو نہیں پتا عالم ربانی. ہم عالم سنتے، عالم ربانی. بہرحال تو زندگی کا مقصد دیکھیں، میں گزشتہ سبق میں بھی اسی پہ بات کر رہا تھا. زندگی کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا گزشتہ سبق میں کہ زندگی ایک امتحان ہے. یہ آسان امتحان ہے. ایک بات میں آپ کو کہہ دوں، آسان امتحان ہے اور اس کے جوابات تیار ہیں. قرآن اور نبی کا طریقہ یہ جواب ہے. آپ کون ہیں، کیا کرنا ہے، اس کا جواب قرآن میں ہے اور نبی کے طریقے میں ہے. ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا. اپنی یہ غلط فہمی یا خوش فہمی بھی دور کر لیں. ہماری تو دیکھیں آج کے مسلمان کی ساری توجہ ظاہر کی طرف ہے. بس ہم یہ سمجھتے ہیں ہر خاص و عام جو گلی کا جمعدار ہے، چوڑا، اور جو ملک کا وزیر اعظم ہے، اس کے درمیان جو بھی لوگ ہیں وہ زندگی کو جاننا نہیں چاہتے، نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں. یہ میں چیلنج سے بات کر رہا ہوں آپ کو. باقی تو دعوے ہیں آپ کے، باتیں ہیں، آپ جو بھی ہیں، اس سے میں کوئی غرض نہیں ہے. لیکن ایک بات کہ آپ نہ اپنے آپ کو جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں. آپ کی نظر میں آپ کا ظاہر آپ کے لیے حقیقت ہے. یہ دیکھ لیں، انگزائٹی ہوگی، ڈپریشن ہو گیا، پریشانی، میں یار بڑا پریشان ہوں. ہر شخص پریشان ہے اور پریشانی کی واحد وجہ ظاہر ہے. میری تو قسمت پھوٹ گئی، میرا میاں اتنا خراب ہے، یہ ہے، غیر عورتوں سے تعلقات رکھتا ہے، یا بد دماغ ہے، مجھ پہ تشدد کرتا ہے، یہ ہے، میری تو زندگی دوزخ میں ہے. شوہر کہتا ہے یار میرے جو خواب تھے وہ تو پورے نہیں ہوئے. بہت سے نہیں، اکا دکا شادی کے بعد میں نے دیکھا ایک شخص کو کہتے ہیں یار بس شادی کا جو مزہ تھا وہ نہیں ہے. شادی تو خوشی کے لیے ہوتی ہے، وہ خوشی تو ہے نہیں.
تو یہ مطلب دیکھیں، یہ ہم لوگ گمراہ ہیں، راستہ خطا ہے. اپنی حقیقت کو اگر آپ نہیں سمجھے تو پھر آپ کا کھاتا ختم ہو گیا. اسلام سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، اللہ سے آپ کا کوئی رابطہ نہ ہے، نہ آپ کرنا چاہتے ہیں. ہم سب اللہ سے کٹ کر جی رہے ہیں. آپ کی مرضی اصل میں خدا ہے آپ کا. میری مرضی ہوگی، جو میں چاہوں گا کروں گا یا کروں گی. ایک عام وہ ہے. میں بس سمجھتا ہوں، میں نے وہ کتابیں پڑھی ہیں، تفسیریں پڑھی ہیں، یہ کری ہیں. میں نمازی ہوں، روزے 5 وقت کی نمازی ہوں، اور کیا چاہیے. روزے رکھتی ہوں. بہرحال میں زندگی کا مقصد دیکھیں، یہ بہت اہم بات ہے. اپنے آپ کو جانے بغیر آپ زندگی کا مقصد جاننے کی کوشش بھی نہیں کر سکتے. بہرحال میری تو مجبوری ہے، میں نے تو بتانا ہے. ہماری حقیقت ظاہر جسم نہیں ہے. ہمارے اندر ایک روح ہے، ایک قیمتی جز ہے، اور وہ اللہ کی پھونکی ہوئی روح ہے. اس کا تعلق دنیا سے نہیں ہے. وہ روح ربانی ہے، اور وہ نورانی ایک یعنی نور ہے. وہ اللہ کا نور ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. ارواح جو ہیں اللہ نے اپنے نور سے بنائی ہیں. فرشتے نورانی مخلوق ہیں، تو فرشتوں کے برابر ہے اس حد تک. لیکن جب انسان کامل ہو جاتا ہے تو وہ فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. تو ہے نا، فرشتے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے، ایسے ہی ہے شاید. تو زندگی دیکھیں، زندگی ایک امتحان ہے، اور دوسری بات یہ آسان امتحان ہے. لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں جانا ہے تو یہ یعنی جو امتحان اگر کوئی بتا بھی رہا ہے تو آپ کے لیے یہ امتحان دینا بہت مشکل ہو جائے گا، آسان نہیں ہوگا. تو بس پھر اب مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں، مدینے میں منافق تھے، اور غزوہ احد کی میں بات کروں تو 1000 مسلمان چلے تھے، 300 واپس آ گئے. ان کا اپنے اوپر یقین ہی نہیں تھا. وہ حضور کو بھی نہیں پہچانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں جانتے تھے. عین میدان جنگ میں واپس چھوڑ کے آ گئے. اس وقت بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ چکے ہیں، دین کو چھوڑ چکے ہیں. قرآن سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے ہدایت کے طور پہ. اسلام کو ہم ترک کر چکے ہیں. اللہ ہمارا الہ ہے ہی نہیں. الہ واحد تو دور کی بات ہے. ہمارا الہ واحد ایک ہے، اور وہ میری خواہش ہے. ختم بات. ہم اپنے نفس کے بندے ہیں، اپنی خواہش کے پیروکار ہیں. گھر میں مثال کے طور پہ، گھر میں میاں ہے، بیوی ہے. میاں کا جب مرضی ہوگا روٹ جائے گا، موڈ خراب ہو جائے گا. بیگم کا جب مرضی ہوگا روٹ جائے گی، نہیں بولتی. تو دین اسلام کو ہم چھوڑ چکے ہیں. یہ بات میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. دین کیا ہے؟ یہ عملی زندگی ہے، یہ آپ کے اخلاق ہیں. وہ اخلاق آپ کو پتہ بھی ہوگا، لیکن آپ وہ اخلاق نہیں اپنا سکیں گے. یہ بات میں نوٹ کر رہا ہوں. وہ اخلاق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تربیت دی اور نمونہ بتایا، وہ اخلاق آپ کو معلوم بھی ہوگا، وہ احکامات آپ کو معلوم ہوں گے، لیکن آپ نہیں کر سکیں گے. دفتر ہے، رشوت کا زور زورہ ہے، اور محکمہ مال کا میں عام طور پہ نام لیتا ہوں. وہاں دفتر میں ایک بہت بڑا بینر لگا ہوا ہے، الراشی والمرتشی فی النار. رشوت لینے دینے والا دونوں جہنمی ہیں. پھر جو افسر ہے، ایڈمن، اس نے کہا ہے کہ بھئی اس میں کوئی کسی کو رشوت نہیں دے گا. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. لیکن وہاں کوئی کام درخواست تو سارا رشوت کے. آپ کو پتہ ہوگا لیکن آپ کر نہیں سکیں گے. پیسہ بڑی چیز ہے، پیسہ چاہیے. حضور کا فرمان. تو یہ باتیں ہیں، میں زندگی کا مقصد بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور ہم سب بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں. نمبر 1 بات.
دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا مقصد زندگی تو دنیا ہے، دنیا کی کامیابی، ڈھیر سارے پیسے، اچھی نوکری، اچھا کاروبار، اچھا کارخانہ، اچھا عہدہ، یہی ہے ہمارا بس۔ آپ دیکھ لیں جس کے پاس پیسوں کی ریل پیل وہ کہتا ہے اللہ کا بڑا کرم ہے، بہت شکر ہے، بس اور کیا چاہیے۔ آپ کا ایک وزیر اعظم بھی تھا سابق، کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، مجھے تو اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ یہ الفاظ ہے سابق وزیر اعظم، میری جائیداد، مجھے تو کسی چیز کی کمی نہیں، مجھے تو اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ الفاظ دیکھیں، سب کچھ ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہے، یعنی آپ کا مقصد بس دنیا ہے، اور دنیا آپ کے لیے ہے تو بس آپ کہہ رہے ہیں بس سب کچھ ہے۔ یہ ابو لہب کا راستہ ہے۔ ابو لہب مالدار تھا، کہتے ہیں مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ کمر بستہ ہو گیا۔ چچا تھا لیکن وہ آگ میں جلے گا، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا وہ کہتے ہیں مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ ابو جہل نے بھی یہی کہا، ہم سب ابو جہل اور ابو لہب کے راستے پر ہیں، یہ بات میں آپ کو نوٹ کرا دوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم